نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم۔ جیسے کہ آپ تمام حضرات کو معلوم ہے کہ ہم اپنی ویڈیوز کے ذریعے، میرا چینل ہے یوٹیوب چینل ہے مفتی دانش حیدری یوٹیوب چینل ہے، تو اس کے ذریعے ہم ڈاکٹر اشرف حاصل جلالی صاحب سے چند سوالات کر رہے ہیں جو انہوں نے 3.5 سال پہلے کہا تھا خطۂ اجتہادی کے حوالے سے کہ حضرت سیدہ فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہا سے خطۂ اجتہادی، پہلے تو انہوں نے مطلق بولا، پھر انہوں نے کہا کہ اس سے مراد میری خطۂ اجتہادی ہے۔ تو اس حوالے سے ہم اپنی ویڈیوز بنا رہے ہیں، ڈاکٹر صاحب سے سوالات کریں۔ اگر آپ نے ویڈیو سنی ہو تو مفتی دانش حیدری یوٹیوب چینل سرچ کریں، اس حوالے سے میری ویڈیوز تفصیل کے ساتھ موجود ہیں۔ بھئی آج ہم اپنی ویڈیو کے ذریعے بیان کریں گے کہ ڈاکٹر اشرف حاصل جلالی صاحب نے 3.5 سال پہلے یہ کہا تھا کہ ان سے خطۂ اجتہادی ہوئی۔ پہلے تو مطلب طور پر بولا، پھر کہا جی خطۂ اجتہادی ہوئی۔ تو بھئی آج ہمارا یہ سوال ہے کہ صحابہ کرام علیہ رضوان ہوں، اہل بیت ہوں، ان کے لیے اس طرح کے الفاظ یوز کرنا ہے ممبروں پر بیٹھ کر۔ اب ٹھیک ہے، یہ جو علماء ہوتے ہیں وہ ان کو اصطلاحات پتہ ہوتی ہیں کہ خطا کا مطلب گناہ نہیں ہوتا، ٹھیک ہے جی، مطلب یہ ہے کہ مجتہد جو درست ہوتا ہے اس کو ڈبل ثواب ملتا ہے، اور جس کا موقف درست نہیں ہوتا اس کو سنگل ثواب ملتا ہے۔ یہ علماء کو اصطلاحات پتہ ہوتی ہیں نا، جو عوام ہوتی ہے نا ان بیچاروں کو تو نہیں پتہ ہوتا، عوام تو انعام ہے، تو ان کو تو یہ چیزیں نہیں پتہ ہوتی۔ تو جیسے ہم دعا کرتے ہیں نماز کے بعد کرتے ہیں کہ یا اللہ ہماری خطاؤں کو معاف کر دے، اب عوام اس سے یہ سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ اس سے مراد گناہ ہے، ٹھیک ہے، تو وہ عوام کے اندر یہ تاثر معاذ اللہ یعنی چلا گیا کہ ان سے شاید گناہ ہوا، تو اس طرح کا یہ تاثر چلا گیا نا۔ تو ڈاکٹر صاحب نے جب اس طرح کی بات کہی، تو بھائی ایک ہوتی ہے کہ علماء آپس میں اس طرح کی بحث کرتے ہیں، کتابوں تک محدود ہوتی ہے بحث، ٹھیک ہے، وہ تفاسیر میں لکھے ہوتے ہیں، اقوال محدثین لکھ دیتے ہیں، وہ علماء تک ہوتے ہیں، ایک ہوتا ہے عوامی سطح پر جا کر۔ تو میرا یہ ذاتی موقف ہے، اگرچہ حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے خطۂ اجتہادی ہوئی، اور جنگ جمل، جنگ صفین جو جنگیں ہوئی تھی، جنگ نیروان، اور مولا علی کے مقابل جتنے بھی صحابہ کرام علیہ رضوان آئے ان سے خطۂ اجتہادی ہوئی، ٹھیک ہے جی۔ اعلیٰ حضرت نے فتاوی الرضویہ جلد نمبر 10 میں لکھا ہے، فرق مراتب بے شمار حق بدس حیدر قرار، یہ اہل سنت کا مسلمہ نظریہ اعلیٰ حضرت نے پیش کیا ہے کہ ان سے خطۂ اجتہادی ہوئی۔ لیکن میرا یہ ذاتی موقف ہے کہ ممبروں پر جا کر اس طرح کہنا کہ حضرت امیر معاویہ سے خطۂ اگرچہ ہوئی ہے، اس طرح کہنا، پھر حضرت ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا انہوں نے رجوع کر لیا تھا، حضرت طلحہ و زبیر انہوں نے بھی رجوع کر لیا تھا، تو اس طرح کے الفاظ ان ہستیوں کے لیے بولنا ممبروں پر جا کر عوام کے اندر غلط تاثر پیدا ہوتا ہے۔ بھائی عوام کہتے ہیں کہ یار یہ معاذ اللہ اس سے مراد شاید گناہ ہے، عوام کو تو نہیں پتہ ہوتا، عوام کے اندر اس طرح کی چیزیں اچھالنے کی ضرورت کیا ہے؟ تو ڈاکٹر صاحب آپ نے جو کہا حضرت سیدہ کائنات فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے ان سے خطۂ اجتہادی ہوئی، تو یہ عوام کے اندر اس طرح کی چیزیں نہیں نہ بیان کرنی چاہیے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ آپ نے اہل سنت کا مسلمہ نظریہ پیش نہیں کیا، اقوال پیش کیے۔ اقوال تو کئی معاملات کئی مسائل کے حوالے سے لکھے ہوتے ہیں، لیکن اہل سنت کا وہ نظریہ نہیں ہوتا۔ اگر ہے تو آپ فتاوی رضویہ کی 30 جلدیں ہیں، میں ڈاکٹر صاحب کو بھی کہتا ہوں، ڈاکٹر صاحب کے شاگردوں کو بھی ہم کہتے ہیں کہ فتاوی رضویہ کی 30 جلدیں ہیں۔ اللہ کا شکر ہے میں نے فتاوی رضویہ کا مطالعہ کیا ہوا ہے، 30 جلدوں میں کسی ایک جلد میں دکھا دیں کہ حضرت سیدہ فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے خطۂ اجتہادی اعلیٰ حضرت نے لکھا ہو، تو پھر ہم دیکھیں گے کہ کہاں لکھا ہے، اعلیٰ حضرت نے کہاں لکھا ہے۔ اتنا بڑا عالم اہل سنت کا، اتنا بڑا امام بزرگ جس کو غیر بھی مانتے، دیوبندی وہابی شیعہ بھی مانتے، انہوں نے نہیں لکھا۔ بھائی وہ بھی تو کیا لکھ سکتے نا کہ امت کو فائدہ ہو جاتا، تو اقوال نہ پیش کریں۔ اگرچہ ڈاکٹر صاحب اہل سنت کا عالم ہیں، ہم ان کو گمراہ نہیں کہتے، نہ ہی اہل سنت سے خارج کہتے ہیں، اہل سنت کے ہمارے اپنے عالم ہیں، لیکن ہم کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے تفردات اقوال پیش کر دیے۔ بھئی اہل سنت کا مسلمہ نظریہ پیش کرتے۔ اللہ کا شکر میں بیرہ شریف میں بھی پڑھتا رہا ہوں، بکی شریف کے جامعہ میں پڑھتا رہا ہوں، تو لہٰذا یہ ہے کہ وہ اقوال جو ہوتے ہیں نا وہ لکھے ہوتے ہیں، ہمیں پتہ ہے محدثین نے مفسرین نے لکھے ہوتے ہیں، ایک ہوتا ہے اہل سنت کا مسلمہ نظریہ۔ تو ڈاکٹر صاحب نے جو دلائل سارے پچھلے 3 سال سے دیے اس میں دکھا دیتے جی یہ شرح قائد نسوی میں لکھا ہے، شرح فقہ اکبر میں لکھا ہے، فتاوی الرضویہ میں لکھا ہے، صراحتاً دکھا دیتے، انہوں نے صراحتاً دکھایا نہیں، اس سے عوام کے اندر انتشار پیدا ہوا۔ تو اس طرح کی گفتگو نہیں کرنی چاہیے۔ ڈاکٹر صاحب آپ کو چاہیے کہ آپ اپنا موقف واضح کریں ابھی بھی، یا پھر آپ مناظرہ کر لیں۔ حنیف قریشی صاحب نے آپ کو چیلنج دیا ہوا، آپ ان کے ساتھ مناظرہ کر لیں، اگر آپ حق پر ہوئے تو آپ واضح کر دیں مناظرے میں۔ تو بھائی ڈاکٹر صاحب کے شاگردوں سے ہم کہتے ہیں بھئی ہر ایک کو رافضی تفضیلی نہ کہا کرو، بھئی یہ اس طرح کی غلط باتیں نہ کیا کرو، میں فساد ڈال رہے ہو معاشرے کے اندر پھیلا رہے ہو۔
تو اہل سنت کا یہ عقیدہ ہے کہ انبیاء کے بعد سب سے افضل ابو بکر ہیں، پھر عمر ہیں، پھر عثمان ہیں، پھر علی ہیں۔ جو شخص مولا علی کو ابو بکر عمر سے افضل بتایا، ایسا شخص گمراہ بدین اہل سنت سے خارج ہے۔ اور فرشتے اور انبیاء یہ معصوم ہیں، صحابہ اور اہل بیت محفوظ ہیں، معصوم نہیں ہیں۔ تو لہٰذا یہ ہے کہ آپ کو چاہیے بھائی اپنا موقف واضح کریں، ابھی تک آپ نے موقف صحیح طرح واضح نہیں کیا، اور انبیاء کے لیے یہ یوز کرنا الفاظ کہ ان سے خطائیں ہوئیں، یہ قرآن کی آیات کے علاوہ اور حدیث کے علاوہ تو یہ بیان کرنا ہی جائز نہیں ہے۔ بارے شریعت پڑھ لو بھائی۔ تو بہرحال سوال سے ہم نے فتویٰ بھی لکھا ہے کہ ڈاکٹر صاحب کا یہ موقف درست نہیں ہے اور یہ مسلمہ نظریہ نہیں ہے۔ ٹک ٹاک پر میرا فتویٰ پڑھ لیں آپ، یوٹیوب پر موجود ہے، فیس بک ٹک ٹاک وغیرہ پر موجود ہے، مفتی دانش شاہدی۔ بہرحال ویڈیو سنیں، دیگر لوگوں تک پہنچیں، آپ لوگوں کے لیے بہت بڑا صدقہ جاریہ ہے۔